أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اپنے کتاب مبین کے اس مختصر سی آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو لوگوں کے خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، حسن سلوک کے لیے اور دیگر امداد اور تعاون کے لیے اللہ پاک نے لگانے کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ اور آگے یہ فرمایا اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، نہیں لگائیں گے، خرچ نہیں کریں گے تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو گیا معلوم ہوا نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے، خرچ کرنا ہے جو کچھ اپنے پاس ہے، اور پھر تباہی اور بربادی کا راستہ، ناکامی کا راستہ اور نقصان والا راستہ، اس کا مفہوم مخالف ہے، خرچ نہیں کریں گے تو پھر گویا کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہلاکت میں ڈالیں گے۔ حضرات مفسرین کی یہاں مختلف رائے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا نہ ڈالنا، اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا کہ انسان کیسے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا؟ حالانکہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنا دفاع کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے، کیسے ڈالے گا؟ انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اپنا مال عزیز ہوتا ہے اور اپنی چیزیں عزیز ہوتی ہیں، تو پھر ان سب کو ہلاکت میں کیسے ڈالے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مختلف روایتیں حضرات صحابہ سے بھی مروی ہیں اور حضرات دیگر علماء کرام سے بھی مروی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس آیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہمارے ہی سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے صحابہ کرام کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے میں، آپ کی بہت زیادہ کوششوں کے صدقے میں اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے اور اسلام کو عروج عطا فرمایا ہے، اسلام اپنے پورے آن شان بان کے ساتھ ساری دنیا میں تقریباً پھیل چکا تھا، تو ایسی حالت میں ہم اور اپنے ساتھیوں نے یہ ارادہ کیا اور یہ نیت کی کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کا لمبا وقفہ جہاد کے میدان میں گزارتے گزارتے اپنے وطنوں سے دور ہو کر، اپنے بیوی بچوں سے دور ہو کر ہم نے گزارا ہے، اور ان کوششوں کے نتیجے میں اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، فوقیت عطا فرما دی ہے، سارے دینوں کو مغلوب کر دیا، اسلام کو غالب کر دیا ہے۔ اب ہمیں جہاد میں جانے کی یا جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بس ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے پاس رہیں گے اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو استعمال کرتے رہیں گے، اب زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ جہاد ہر حال میں فرض ہے،
جہاد ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی کے آخری سانس تک کسی کی کوششوں کو اللہ معاف نہیں کرتے، بلکہ اگر تم نے ترک جہاد کا ارادہ کیا، جہاد کو چھوڑ دینے کا، دین کے لیے، اسلام کے لیے، کلمے کے لیے، اللہ کے حکموں کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کوشش اور محنت کرنی چھوڑ دی، تو گویا کہ یہ چھوڑ دینا تمہارے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے آپ کو کسی حالت میں کوششوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے پاس الحمدللہ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور باطل کو اللہ نے مغلوب کر دیا ہے، اب ہمیں کوشش کرنے کی یا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے فکر رہ جائیں۔ یہ بے فکری اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے کوشش وہاں تک اللہ نے ضروری قرار دی جہاں تک اس کے سانس میں سانس ہے، اس کی جان میں جان ہے، وہاں تک اللہ نے کوششیں کرنے کی، محنتیں کرنے کا اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ لہٰذا آپ اگر یہ سمجھ کر جہاد کو چھوڑ دیں گے، کوششوں کو، محنتوں کو چھوڑ دیں گے، تو گویا کہ یہ چھوڑ دینا کوششوں کو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس مفہوم کے معلوم ہونے کے بعد، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اور بقیہ زندگی سب اللہ کے راستے کے لیے انہوں نے وقف کر دی، یہاں تک کہ جہاد کرتے کرتے، اللہ کے دین کو بلند کرتے کرتے مدینے سے دور قسطنطنیہ چلے گئے، اور وہاں جا کر جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی جسم تو، ان کی روح تو یہاں سے نکلی تھی مدینے سے، اور ان کی جو جسم تھا وہ مدفون ہوا، وہ قسطنطنیہ جیسے ہزاروں کلومیٹر دور شہر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے قبر کو بنا لیا۔ تو ان کو جو مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا کہ ترک جہاد کسی طریقے سے ہمارے لیے معاف نہیں ہے، بلکہ سربلندی ضرور ہوئی ہے اسلام کی، لیکن ہماری اپنی کوشش سے نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت کی، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے محلے کی اور یہاں تک کہ قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہماری اوپر ہے کہ ہم صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، اپنے علاقے تک محدود نہ رہیں، بلکہ جہاں جہاں تک اللہ کا دین ابھی غالب نہیں آیا ہے، ابھی کفر میں، شرک میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور دین سے دور ہیں، وہاں تک جا کر کوشش کرتے رہنا ہی یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک تو مفہوم یہ ہوا، اور دوسرا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ اتنے کر لیتا ہے ایک موقع پر جا کر وہ مایوس ہو جاتا ہے، کبھی توبہ بھی کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوتی، اللہ سے معافی مانگنے کی بھی اسے ہمت نہیں ہوتی، اتنی زیادہ کثرت گناہ کی وجہ سے وہ زندگی سے دور نکل جاتا ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی میری گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، کبھی میں نے مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا، کبھی نماز زندگی میں نہیں، روزہ میری زندگی میں نہیں، اجی تلاوت میری زندگی میں نہیں، کون سے اعمال سے میں دور ہو گیا ہوں، اب مجھے معافی ملنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا کثرت گناہ کی وجہ سے اللہ سے معافی نہ مانگنا اور مایوس ہو جانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام پاک کے اندر صاف اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان پیارے بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، زندگی چاہے 40 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 80 سال کا بھی انہوں نے ظلم کر لیا ہے اپنے اوپر، اپنی جان پر، اپنے نفسوں پر اور اپنے دین پر ظلم کر رکھا ہے، لیکن اللہ کے
کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے بارگاہ میں آ جاؤ سچے دل سے، صدقے دل سے اور سچی طلب اور تڑپ اور فکر سے، سچے جذبے سے بقیہ زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ لو اور پچھلی زندگی پر ندامت اور استغفار اور شرمندگی ظاہر کر دو اور اللہ سے اے اللہ معاف فرما دے۔ اتنا جملہ کہنے کی دیر ہے، اگر وہ بندہ یا بندی معافی مانگ لیتا ہے اللہ پاک اسے فوراً معاف دے دے۔ اتنی لمبی زندگی گناہوں میں گزرنے کے باوجود ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ صرف نمازوں کے گناہ میں معاف کروں گا، یہاں روزوں کے گناہ معاف کروں گا یا دیگر اور اعمال کے گناہ معاف کروں گا، نہیں، بلکہ زندگی کے جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک جتنی زندگی گزر گئی ہے، موت سے پہلے پہلے، موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے پہلے، غرغرے اور نرخرے میں جان اٹکنے اور سانس اٹکنے سے پہلے پہلے اگر تم نے معافی اللہ سے مانگ لی صدقے دل سے اور پچھلی زندگی پر ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، تو پھر اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی بخشش کو نہیں سمجھتے، اللہ کے رحم اور کرم کو نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ معافی مانگ لیں گے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے گناہوں کی اب معافی نہیں ہے اور یہ سمجھ کر توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بخشش سے، تو یہ مایوس ہو جانا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ایسے ہلاکت میں آپ اپنے آپ کو نہ ڈالیں، کبھی بھی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اس انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی ہو جاتے ہیں، ای در گہے ما در گہے، نا امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی، باز آ باز آ۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اے بندے واپس آ جا، اللہ کہتے ہیں اے بندے واپس آ جا، واپس آ جا، میں تیرے واپس آنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، کب تو آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، کب تو آئے گا میری رحمت کی چادر میں اور آغوش میں لے لوں گا، کب تو واپس آئے گا میں اپنی محبت تیرے اوپر نثار کروں گا، واپس آ جا، جس حال میں تو ہے واپس آ جا، چاہے تو بت پرستی کر رہا ہو توبہ کر لے، واپس آ جا، شرک میں پڑا ہوا ہے توبہ کر لے، واپس آ جا، گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے پھر بھی تو واپس آ جا اور مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ دربار ایسا دربار ہے یہاں نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں، نا امیدی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ 100 بار تو نے توبہ توڑا ہے لیکن 101 مرتبہ بھی واپس آ رہا ہے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا ہمارا پروردگار ہے، ایسا ہمارا رب ہے، ایسا ہمارا پالنہار ہے، اس سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے مایوس ہو جانا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق بعض علماء نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں پورا مال خرچ کر دیتے ہیں، اپنے لیے بھی نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی نہیں، خرچ پورا کر دیا، اپنی ضرورت کے لیے بچا کر نہیں رکھا، بیوی بچوں کی ضرورت کو بھی بچا کے نہیں رکھا، بلکہ سب لٹا دیا اللہ کے نام، اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب خود بھی پریشان، بیوی بچے پریشان۔ ایسے خرچ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے راستے میں بھی لگائیں، اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھے۔ اِنَّا لِنَفْسِكَ حَقٌّ وَإِنَّا لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَإِنَّا لِزَوْجِكَ حَقٌّ، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری اپنی ذات کا بھی تجھے حق ہے، تیرے اپنے جسم کا بھی تیرا حق ہے، تیرے اپنی بیوی بچے اور ماتحت میں رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں ان کا بھی تجھ پر حق ہے، اس لیے تو سب کچھ لٹا دینے والا نہیں بن جا، بلکہ لٹا بھی ضرور، لگا بھی ضرور، خرچ بھی کر، جیسا دیگر کاموں پر خرچ کرے گا وہاں اپنی ذات کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لے، اپنے بھی بچوں کا بھی خیال رکھ لے۔ سب کچھ خرچ کر دینے کے بعد بیوی بچے فقر و فاقے میں ہیں، نہ ان کے پاس کھانا، نہ ان کے پاس کپڑے، نہ ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے، نہ ان کے پاس دیگر بنیادی ضرورتیں کے لیے بھی پیسے بچا کے نہیں رکھا، سب کچھ لٹا دیا، تو گویا کہ تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔
ایسے خرچ کرنے سے اللہ منع کرتے ہیں. ایسا خرچ کریں گے تو پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور پھر چوتھی روایت کے مطابق حضرت بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ایسا خرچ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو تین ہی روایتیں ہیں. اور آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ہر معاملے میں اچھا عمل کرو، بہتر عمل کرو، اور حسن سلوک اور حسن سیرت والا عمل کرو، احسان والا عمل کرو. کیا مطلب ہے احسان والا عمل کرو؟ دو مطلب ہے. ایک عبادات میں احسان کرو، دوسرا معاملات اور معاشرت میں احسان کرو. ایک عبادت میں احسان کرو، دوسرا معاملات اور معاشرت. عبادت یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، اللہ کے لیے عبادتیں کرنا. اس سے بھی اچھی سے اچھے انداز میں مطلب کیا ہے؟ اخلاص ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے کم از کم ایسی عبادت کر لو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ عبادات ہے. اور معاملات اور معاشرت میں بھی احسان کا معاملہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. ہر اچھی چیز ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے. ہر برائی سے ہم بچنا چاہتے ہیں، وہی اپنے بھائی کو بھی برائی سے بچائے. ہر نیکی کرنا چاہتے ہیں، بھائیوں کو نیکی کی تلقین کریں. برائی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو، امت کے افراد کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا. یہ گویا کہ معاملات اور معاشرت کے اندر احسان کا معاملہ کرنا ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو جتنی شکلیں ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی، اللہ ان سب سے ہماری پوری حفاظت فرمائیں. عبادات کے اندر بھی احسان والا درجہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور معاملات اور معاشرت کے اندر بھی احسان کا درجہ اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.